مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. تحریک لبیک پاکستان ایک مذہبی و سیاسی جماعت ہے جو ناموس رسالت کے نام پر سیاست کرتی ہے. یہ آئے روز دھرنوں، احتجاج اور شدت پسندانہ نعروں کے ذریعے حکومت پر دباؤ ڈالتی ہے اور اکثر فرقہ وارانہ نفرت کو ہوا دیتی ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم تحریک لبیک کے رہنما سعد رضوی کے گھر چھاپا، کروڑوں مالیت برآمد، مذہبی دہشت گردی کے حوالے سے اس پروگرام میں بات کریں گے اور اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. مذہبی دہشت گردی. جی ضرور. پاکستان میں مذہبی دہشت گردی ان گروہوں اور عناصر کی کارروائیوں کو کہتے ہیں جو مذہب کے نام پر مخالف مسالک یا اقلیتوں پر حملہ کرتے ہیں، خوف اور نفرت پھیلاتے ہیں، ریاستی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں. یہ شدت پسندی امن، آئین اور اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. قادیانی کارڈ، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ قادیانی کارڈ ایک سیاسی ہتھیار ہے جو بعض جماعتیں ووٹ اور عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں. اس کا مقصد احمدیوں کے خلاف نفرت پیدا کرنا، اصل عوامی مسائل، مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن سے توجہ ہٹانا، مذہبی جذبات کو ابھار کر اپنی سیاست چمکانا. اور اس وقت جو تازہ صورتحال ہے وہ بڑی خطرناک ہے. پاکستان کے کئی علاقے ہیں جو بند کیے گئے ہیں. سر، کیا اتنی طاقت آ گئی ہے کہ تحریک لبیک میں اسلام آباد بھی میدان جنگ بنا ہوا ہے؟ لاہور، فیصل آباد، کوئی جگہ باقی نہیں بچی، شیخو پورا بھی. اس بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہی ہے. یہ مارچ جو کن سے شروع ہوا تھا، یہ جو ہے آج مرید کے کو پار کر کے، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ جو ابھی تک لاسٹ ہمارے پاس اپڈیٹ آئی ہے کہ یہ ان کا رات کو ٹھہراؤ ہونا ہے گجرانوالہ شہر میں جا کے، اور یہ گجرانوالہ میں رات کو گزاریں گے. اس کے بعد آگے جائیں گے. لیکن جو ملی پہنچ کے تحریک لبیک کے جو سربراہ ہیں سعد رضوی، انہوں نے خطاب کیا ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے اب تک کی اطلاعات کے مطابق 11 سے 8 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور تقریباً کوئی 70 سے 80 افراد جو کہ زخمی ہیں، جن کو بلٹ لگے ہوئے ہیں، اور اس میں سے 20-22 افراد وہ ہیں جن کی سچویشن، جو حالت ہے وہ کرٹیکل ہے، اور رینجرز مسلسل ہم پر گولیاں برسا رہی ہے اور ہمیں یہ مار رہے ہیں. ہم تو فلسطین کے حق میں ریلی نکالنے کے لیے نکلے تھے. ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی یا جھگڑا نہیں تھا، لیکن مسلسل ہم پر آنسو گیس کے گولے شیلنگ مسلسل کی جا رہی ہے، اور ہم ان رکاوٹوں کو جو ہے جمعے کے روز سے برداشت کر رہے ہیں. یہاں پر بہت زیادہ مصائب اور چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے سب سے زیادہ نقصان یہ ہوا ہے کہ جو لوگ جن کے بیرون ملک کی فلائٹس تھی، وہ سارے بیچارے جو ہے پھنس چکے ہیں، کیونکہ آج بھی جو ہے وہ کوئی راستہ نہیں کھلا تھا. موٹر ویز M2 کو M1 اور رنگ روڈ اور اس کے اندر میں جتنی بھی جو جگہ ہے وہ سب کی سب بند ہو چکی تھی، سوائے ایک ریلوے جو ہے جو راولپنڈی سے ٹرین جو لاہور کے لیے نکلتی ہے، سو وہ ایک واحد راستہ تھا. اس کے علاوہ تمام گاڑیاں، موٹر سائیکل، بالکل یہاں تک بھی جو پروگرام ان کے سامنے آیا تھا کہ ایک وقت یہ بھی آیا ہے کہ جس وقت پولیس نے یہ کہا تھا کہ کوئی شخص پیدل بھی جو ہے وہ راوی کا برج پار نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے، جو ایک دوسرے شہر سے واپس نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی دوبارہ شہر میں داخل ہو سکتے. لو سر، پولیس کی گاڑیاں چھین لی ہے. تحریک لبیک والوں نے سوشل میڈیا پر ویڈیو گردش کر رہی ہے اور وہ لے کے گھوم پھر رہے ہیں. گاڑی کے اوپر 100 بندہ ان کی گاڑیوں میں چڑھا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کے اوپر جی بالکل، یہ جو واقعہ ہے راوی روڈ کا ہے، جب راوی روڈ کے اوپر پولیس جو ہے ان کے اوپر شیلنگ کر رہی تھی. جس وقت یہ قافلہ جو ہے مینار پاکستان کے سامنے پل کے اوپر پہنچا ہے، تو اس کے بعد یہاں پر کھڑے ہو کے جو ہے سربراہ تحریک لبیک کے خطاب کر رہے تھے. تو تھوڑی دیر کے بعد پولیس جو پل کے ساتھ پراس بلڈر پہ کھڑی تھی، انہوں نے آنسو کے شیل فائر کرنے شروع کر دیے. تو جس کے جواب میں جو مظاہرین ہیں انہوں نے جب پتھراؤ کیا اور آگے سے ان کے اوپر حملہ کیا ہے. تو اس کے بعد جو پولیس ہے، تقریباً جو اطلاعات ہمیں ملی تھیں کہ 12 سے 13 پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گئے ہیں، جن کے سروں کے اوپر ٹانگوں پہ چوٹیں آئی ہیں. تو ان کو وہاں پر پل کے پاس کھڑا کیا ہوا تھا.
تو ان کی جو گاڑیاں، ان کا سامان، ان کی جیکٹس، وہ سب چیزیں جو ہے ان لوگوں نے لوٹ لی، اور اس کے بعد پولیس کی گاڑی میں سب لوگ بیٹھ کے تو وہاں پر گھومتے رہے ہیں، اور جو وہاں سے ڈنڈے ملے ہیں جو پولیس کے استعمال میں تھے، کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے، کوئی شیلڈ، سیفٹی شیلڈ گری ہوئی ہے، تو وہ جتنا سامان تھا چھوڑ کے پولیس والے بھاگے تھے۔ وہ سارا سامان جو TLP کے کارکن انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس کے بعد وہ اس کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ سر، یہ سعد رضوی کے گھر میں بھی چھاپا پڑا ہے اور بتایا جا رہا ہے بڑی قیمتی چیزیں مل رہی ہیں، اور جو ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش میں ہے وہ تو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ کافی کچھ وہاں سے ملا ہے۔ مذہب کے نام پر لوگوں سے لوٹ کر، عوام کو بے وقوف بنا کر، عوام بھوکی ننگی، اور یہ لٹیرے کروڑوں کی مالیت کے مالک۔ ویسے یہ عوام کو ٹوپی ڈرامہ تو کچھ اور کر کے دکھاتے کہ میں فرش پر سوتا ہوں۔ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل، جیسے ہی یہ انفارمیشن ملی تھی کہ تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی، ان کے بھائی انس رضوی، ان کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا، اور جیسے یہ لوگ جو ہے مرید کے قریب پہنچے، پیچھے سے جو حساس ادارے اور پولیس اور CCD نے مل کے ان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ آپریشن کیا ہے، تو ان کے گھر کے اندر سے ان کی جو والدہ بیٹی اور جو ان کی بیوی ہے ان کو انہوں نے حراست میں لے کے نام معلوم مقام پر منتقل کر دیا، اور ان کے گھر کی جب تلاشی لی گئی تو ایک بہت بڑا سا ٹرنک ملا ہے۔ اس ٹرنک کے اندر 5-5 ہزار کے نوٹ اور 500 کے نوٹ کی گڑیاں ملی ہیں، اور تقریباً 16 سے 17 قیمتی گڑیاں ملی ہے۔ رولیکس برانڈ کی بھی گڑیاں ہے، سٹیزن کی گڑیاں، ایک گڑی کی قیمت جو ہے 10 لاکھ سے 12 لاکھ میں بتائی جا رہی ہے۔ قیمتی طائف سونے کی انگوٹھیاں اور ہاتھ میں پہننے والے بریسلٹ جو کہ ان کے پاس تھے، اور سب سے زیادہ رقم جو ہے فورن کرنسی بھی اس کے اندر ملی ہے، ڈالرز بھی ملے ہیں، یورو بھی ملے ہیں۔ ان کے وہاں سے لفافے ان کے بیڈ روم کے پاس جو سائیڈ کے دراز ہے وہاں سے ملے ہیں، اور پولیس نے ان سب چیزوں کی مووی بنائی ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ وائرل کی گئی ہے۔ ایک جو مذہبی جماعت کا سربراہ ہے اس کے پاس سے کروڑوں روپے کے حساب سے مالیت برآمد، ابھی گننے میں نہیں آ رہا ان سب چیزوں کو، اور اتنے پیسے بھی ملے ہیں، اور اس کے ساتھ قیمتی سامان بھی ملا ہے۔ اور جب اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں تو زمین پہ چٹائی بچھا کے سوتا ہوں، اور میرے گھر میں تو سبزی بنتی ہے، تو اس کے گھر میں کتنی قیمتی اشیاء کا ملنا ہے ایک بڑی حیرت کی بات ہے، اور پولیس نے سارا کچھ سامان جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ بہت ہی افسوسناک واقعات سامنے آتے ہیں۔ ابھی جو آپ کو میں نے بتایا، پولیس کی گاڑیاں چھین کے تحریک لبیک والے جو ہے وہ بھاگ دوڑ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کتنی گاڑیاں چھین لی ہے، کتنا اسلحہ چھین لیا ہے۔ جو اسلام آباد کے علاقے ہیں، جو دوسرے علاقے ہیں، بالکل بند کیے ہوئے ہیں، کنٹینر لگائے ہوئے ہیں، اور اس وقت شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ آپ کو میڈیا نہیں دکھائے گا، مگر مختلف شہروں سے ہمارے پاس اطلاع ہے کہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ پولیس کے ساتھ تحریک لبیک والوں کا مقابلہ نہ ہو رہا ہو، اور وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ پولیس والوں کی دوڑیں لگا دی گئیں، پولیس والے دوڑ لگا رہے ہیں، SHO ہے اس کے پیچھے یہ تحریک لبیک والے پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی دوڑ رہے ہیں۔ حالات عجیب و غریب ہے، کہیں پہ بھی کوئی سکون نام کی چیز نہیں ہے۔ جس طرح ابھی کئی لوگوں کی پلان مس، جہاز چلے گئے، بندے پہنچ ہی نہیں سکے، وہاں کے حالات ہے بہت ہی خوفناک اور خطرناک ہے۔ ناظرین، سوال آپ سے۔ ایک، جذبات بیچنے کا کاروبار، عوام کے جذبات اور عشق رسول کے نام پر نعرے لگائے جاتے ہیں، مگر اصل مقصود اپنا اثر و رسوخ اور خزانہ بڑھانا ہوتا ہے۔ دو، احتجاج اور فسادات، مگر انجام ہر بار سڑکیں بند، املاک جلی، جانے گئے، مگر قیادت نے کیا کبھی نقصان اٹھایا یا صرف قوم نے خمیازہ بھرا؟ تین، مذہب کس کا فائدہ؟ اگر مقصد ناموس رسالت کی خدمت ہے تو پھر یہ چندہ، چند کارڈ اور کروڑوں کے چند فیصلے کس کے لیے جمع ہو رہے ہیں؟ چار، تقریروں میں ولایت، ذاتی زندگی میں دولت، عوام کے سامنے خود کو سب سے بڑا مومن ظاہر کیا جاتا ہے، مگر مالی حساب کتاب کبھی پیش نہیں کیا گیا۔ پانچ، مذہبی قیادت یا کاروباری برانڈ، سوال یہ ہے کہ یہ مذہبی تحریک ہے یا ایک باقاعدہ فرنچائز جس کے ذریعے شہرت، طاقت اور دولت حاصل کی جاتی ہے۔ تحریک لبیک مذہبی دہشت گردی صرف قادیانی کارڈ کھیل کر دین کے نام پر سیاست اور نفرت کا کاروبار کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام حقیقی معنوں میں امن، رواداری اور انصاف کا درس دیتا ہے۔ صحیح اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب چینل میسج آف اسلام کو وزٹ کریں اور حقیقی اسلام جانیں۔ اسلام احمدیہ ویب سائٹ alislam.org پر وزٹ کر کے مزید اسلام احمدیہ کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ آپ کو صحیح اسلام کی تعلیم صرف احمدیوں کے پاس ہی ملے گی۔ پس
ان مولویوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ جو زور تم سے لگتا ہے لگاتے چلے جاؤ، دعائیں کرو، گریہ گزاری کرو، اور اس کی توفیق نہیں تو گالیاں بکتے چلے جاؤ، ہر قسم کی سازشیں کرو، مگر میرے خدا نے یہ فیصلہ کر لیا اور جماعت احمدیہ کے خدا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کی تقدیر تمہارے ڈنگ نکال دے گی اور جماعت کو بالآخر تمہارے آزاروں سے نجات بخشی جائے گی۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔